आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। ज़फ़र साहब दुबई से पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरी नाइट जॉब है और मस्जिद बहुत दूर है, तो मैं इशा की नमाज जमात से नहीं पढ़ सकता तो क्या मैं अकेले इशा की नमाज लेट पढ़ सकता हूँ? ज़फ़र भाई, जितना दूर मस्जिद होगी ना, जाने में उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। हर हर कदम पे गुनाह माफ़ होता है, हर हर कदम पे एक नेकी मिलती है। बहरहाल ये तो फजीलत की बात है, लेकिन शरई मसला ये है कि मस्जिद अगर आपके घर से बहुत दूर है, आपके महल्ले में नहीं है, तो फिर आपके लिए मजबूरी में घर में नमाज पढ़ना भी जायज़ है। अलबत्ता अगर मस्जिद आपके महल्ले में है तो फिर आप घर में नमाज जायज़ नहीं है। लेकिन आप घर में भी जब मजबूरी में पढ़ें तो जमात के साथ पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज घर वालों के साथ जमात करा लें। गिरी हुई चीज़ उठाकर खानी चाहिए या नहीं? भाई साहब, गिरी हुई चीज़ में क्या चीज़, 20 चीज़ें होती हैं। कुछ भी गिर गया आप उठा के खा लो, मुझे क्या पता गुटखा गिरा है, पान गिरा है, क्या गिरा है। और फिर अगर कोई खाने की चीज़ गिरी हुई है तो उस पर कितनी मिट्टी लगी हुई है, कहाँ गिरी हुई है। तो नॉर्मली कोई भी गिरी हुई चीज़ हो जो खाने की हो और साफ़ सुथरी हो तो उसको उठा के खा लें। और ये भी इसमें है कि आपकी गिरी हुई है, दूसरे की गिरी हुई है। तो अगर किसी और के हाथ से कोई चीज़ गिर गई और वो आगे चला गया और इतनी मामूली चीज़ है कि आपको ख़तरा है कि भी ज़ाया हो जाएगी अगर मैंने नहीं खाई, और उसमें कोई जैसे सेब गिर गया और बंदा आगे चला गया, तो अब ये तो नहीं कि सेब को लेके आप उसके घर तक पहुंचेंगे W11 में बैठ के। तो सेब गिर गया तो आप उठा लें, खा लें, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ के बारे में लोग परवाह नहीं करते। कोई ऐसा नहीं है कि उसकी इजाज़त, उसको जब पता चलेगा भाई गिर गया था, किसी ने खा लिया, तो वो नाराज़ भी नहीं होगा। तो ऐसी कोई चीज़ अगर गिर जाए जो गिर के गंदी नहीं होती तो उसको खाने में कोई हरज नहीं है। पहले तो कोशिश करें जिसकी है उस तक पहुंचाएं। और अगर लुक़मे की बात कर रहे हैं कि लुक़मा गिर जाए दस्तरखान पे, तो अगर दस्तरखान पे लुक़मा गिर जाए तो फिर हदीस में आता है कि जब तुम में से किसी के हाथ से लुक़मा गिर जाए तो उसको साफ़ करके खा ले, वला यदअहा लिश्शैतान, उसको शैतान के लिए ना छोड़े, क्योंकि खाना अल्लाह की नेमत है। अगर एक आध लुक़मा ज़मीन पे यानी दस्तरखान पे गिर गया है और वो थोड़ा बहुत तक उसमें कुछ लगा है तो साफ़ भी आराम से हो सकता है, तो उसको छोड़ देना ये तकब्बुर की अलामत है। इसलिए लुक़मा अगर हाथ से गिर जाए तो उसको बहरहाल उठा के खाना चाहिए, नबी का हुक्म है। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी और अब इनका इंतकाल हो गया है, मैं जन्नत में इनके साथ रहना चाहती हूँ और वो भी मेरे साथ रहना चाहते थे। आई फिर तलाक क्यों दी थी भाई? बहरहाल दोनों बड़े अच्छे थे भाई, तलाक दे के भी चाहते हैं कि भी साथ रहें। क्या हम आखिरत में मिल सकते हैं? देखें, तलाक के बाद अगर आप कहीं और शादी करती हैं तो फिर औरत उसी मर्द को मिलती है जन्नत में जिसके साथ वो आखिरी जिसकी बीवी हो। अब आपको टेंशन होगी कि इस चक्कर में आप हो सकता है शादी ना करें, तो टेंशन न लें। आपको अगर मुनासिब रिश्ता मिलता है तो शरीयत का हुक्म है कि शादी कर ली जाए। बग़ैर शौहर के ज़िंदगी गुजारना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। बाकी फिर आपको आखिरी शौहर से हो सकता है मोहब्बत हो जाए, आप उसको मिल जाएं। और ये अगर आपको ख़तरा है कि जन्नत में आपका दिल चाहेगा कि पुराना वाला मिले और मिल नया वाला रहा है, तो जन्नत में ये ख़तरा नहीं। मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर, हदीस में आता है वो नेमतें जन्नत में मिलेंगी जो तुमने सोची तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। तो ऐन मुमकिन है, कायदा तो यही है कि जो आखिरी शौहर होता है वही मिलता है। या तो अल्लाह उसी आखिरी शौहर के दिल में आपके मोहब्बत बहुत ज़्यादा डाल देंगे, या हो सकता है अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी कर दें, आपको पुराने वाले से दोबारा निकाह करा दें। तो अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है और अल्लाह किसी कायदे और ज़ाब्ते के पाबंद भी नहीं है। तो इसलिए आपको पुराना वाला मिले या नया वाला मिले, इस बहस में पड़े बगैर आप काम वो करें जो शरीयत का हुक्म है। शरीयत का हुक्म है भाई बगैर निकाह के ज़िंदगी ना गुजारें आप। तो अगर आपको अच्छा रिश्ता मिलता है आप शादी कर लें, अल्लाह की रहमत से कोई बैद नहीं, हो सकता है आपको पुराना वाला ही मिल जाए या नया वाला आपको पुराने से भी हो सकता है अच्छा मिले। फैयाज़ अहमद लाहौर से, मैं शादी करना चाहता हूँ लेकिन मेरा एक भाई है जो माजूर है और इसका एक 5 साल का बच्चा भी है। मैं शादी तो कर लूँगा लेकिन मुझे इस बात का खौफ है कि अगर मैं शादी कर लूँ तो मेरी बीवी कहीं मेरे और मेरे भाई और भतीजे के दरमियान दरार ना डाल दे।
میرے والد صاحب نے وفات کے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا، آپ مشورہ دیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، یہ انگریزوں میں یہ جذبہ نہیں ہے، انگریز بس تھینک یو اوپر سے بہت اچھے ہیں، یہ معذور بھائیوں کو پالنا ان کے وہ اتنا ظرف نہیں ہے ان کا، اللہ ماشاءاللہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہو۔ تو غیر مسلم کے جو ہے نا اوپر سے بہت اچھا ہوتا ہے، جب ان کی ڈیپ میں جاؤ گے تو پھر آپ کو لگے گا بھائی ان تلوں میں تیل نہیں ہے، خالی منہ کے فائر۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، کچھ چیزوں میں ظاہری طور پہ بہت اچھے ہیں وہ، لیکن یہ جذبے جو ہمارے مسلمان کمیونٹی میں ہے نا کہ اپنے سگے بھائی کے لیے اتنا خیال کرنا کہ آپ شادی نہیں کر رہے کہ یار میرے بھائی معذور بھائی کا کیا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو بہرحال آپ کا جذبہ اچھا ہے، لیکن جذبات شریعت کی حدود میں رہنے چاہیے تو اچھے ہوتے ہیں۔ اسلام نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نکاح کریں، بغیر نکاح کے آپ زندگی گزاریں گے آپ اولاد سے محروم ہو جائیں گے، بڑھاپے میں آپ بھی تو معذور ہوگے، کون سہارا بنے گا؟ کیا معذور بھائی آپ کا سہارا بنے گا؟ اور پھر گناہ کا بھی تو خطرہ ہے، خدا نہ خواستہ آپ زنا میں پڑ گئے، پھر عورت کو بھی تو ضرورت ہے کہ اس کو کوئی ٹھکانہ دے۔ اس عورت کا کیا قصور ہے جس سے نکاح کر کے آپ اس کو اپنی بیوی بنا کے سہارا دیں گے؟ ایسی عورتیں پھر بے سہارا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے شریعت تمام چیزوں کو فوکس کرتی ہے، تمام پہلوؤں پہ شریعت کی نظر ہوتی ہے، اس لیے آپ نکاح ضرور کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں آپ شادی کریں ان کو پہلے بتا دیں، اگر آپ کو یہ خطرہ ہے تو ان کو بتا دیں بھائی میں چھوٹا معذور بھائی ہے، اس کا بچہ بھی ہے، میرے اور بھائی کے درمیان دراڑ مت بننا، میں تمہارے حقوق بھی ادا کروں گا لیکن اس کو بھی اپنے ساتھ رکھوں گا، میں اس کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر پہلے سے ایسی بات ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کی تھی، تو نبی نے فرمایا کہ ہلا بکرن، بیوہ سے یا طلاق یافتہ سے کیوں کی تم نے؟ تم تو جوان و کواری سے کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی بہنیں ہیں، تو میں میچور خاتون سے اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ میری بہنوں کو بھی سنبھال لے وہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نکاح میں پہلے سے بھی ایک چیز ہوتی ہے انسان کے ذہن میں کہ بھئی ایک میچور خاتون گھر میں آئے گی تو چھوٹی بہنوں کو سنبھال لے گی۔ تو آپ نکاح کریں، پہلے سے بتا دیں کہ بھئی دراڑ نہ ڈالنا، اور اگر خدا نخواستہ اس نے دراڑ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ آدمی ہو نا، آپ کھڑے ہو جانا، بولنا بھائی میں اپنے سگے بھائی سے، مجھے کیوں میرے دل میں دشمنی ڈال رہی ہو؟ اللہ نے گھر کا سرپرست مرد کو بنایا ہے، تو انشاءاللہ نہیں ہوگا اللہ نے شاء تو۔ بہرحال نکاح کریں آپ، اس بیس پہ نکاح سے دور بھاگنا ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ آپ کو صلہ رحمی کا دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ بہترین بدلہ دے گا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے معذور بھائی کو پالنا، اور والد صاحب نے وصیت بھی کی تھی تو اور ڈبل اجر ملے گا، ابا کی وصیت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا۔ ایک مرد ہے جس نے 2 بہنوں سے شادی کی ہوئی ہے، اگر کسی دعوت یا ولیمے میں وہ آدمی بھی آیا ہوا ہو تو ہم اس دعوت میں جا سکتے ہیں؟ اس شخص کا تو بائیکاٹ کریں، باقی دعوت جس نے کی ہے اس نے تو نہیں 2 شادیاں کی ہوئی نا 2 بہنوں سے، تو آپ دعوت میں جائیں، لیکن وہ جس نے 2 بہنوں سے شادی کی ہوئی ہے وہ اگر دعوت میں بلائے تو کبھی بھی نہ جائیں، کیونکہ یہ اور اس سے ملے بھی نہیں آپ، کیونکہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بہن سے جب شادی ہوئی تو دوسری بہن سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ زنا ہے، تو زنا کو کھلے عام کرنا، اس پہ شادی اور نکاح کا لیبل لگانا، یہ تو کفر ہے ایک طرح کا۔ تو اس لیے ایسے شخص کا بائیکاٹ کریں، اس سے نہ ملیں آپ، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ حرام کام اس نے کیا ہوا ہے۔ جب کوئی کھلے عام گناہ کر رہا ہو تو پھر اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بتائیں کہ بھئی یہ زنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کی برائی نہیں کی تو لوگ اور بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ مجھے پتہ چلا، میں حیران ہوا، ایک صاحب نے 18 شادیاں کی ہوئی ہیں، پاکستان میں کہیں پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں وہ، میں نے یعنی اس کو کیا بولے آدمی انسان، تو پتہ چلا جی محترم نے 18 شادیاں کی ہوئی ہیں، 18 لڑکیوں سے افیئر ہے ان کا، اور سب کو بیوی بنایا ہوا ہے، نکاح کیا ہے باقاعدہ سب سے۔ تو بھائی 4 سے زیادہ سے نکاح نہیں ہوتا، 4 سے زیادہ نکاح ایک وقت میں آپ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، لیکن ہیں ایسے لوگ بھی کہ 18 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے، اور چھپائی بھی ہیں انہوں نے، بتایا نہیں ہے دنیا کو، تو ایک کہیں فلانی جگہ رکھی ہے، ہو سکتا ہے 18 کے 18 کو ہی معلوم نہ ہو کہ ہمارے علاوہ بھی اتنی بیویاں اس کمبخت کی، تو یہ زنا ہے بھائی، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے 4 سے زیادہ آپ نکاح کریں گے تو وہ کلعدم ہے، اس کی کوئی شریعت میں نکاح ہی نہیں شمار ہوگا وہ۔ اسی طرح 2 بہنوں سے نکاح کر لیا تو جب دوسری سے کیا تو وہ نکاح کلعدم ہے، حرام ہے، ہوا ہی نہیں نکاح، تو ایسے شخص کا بائیکاٹ کریں۔ محمد احمد سہارنپور سے، اگر والد کا انتقال ہو گیا ہو اور ان کی ایک بیٹی ہو جس کی شادی کا سارا خرچہ اس کے بھائیوں نے اٹھایا ہو تو کیا بیٹی کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ 100% ملے گا۔ والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی بیٹی ہو، سارا خرچہ بھائیوں نے اٹھایا، تو ایک ہی بیٹی تھی تو بھائی کہاں سے آ گئے؟ یا میرا خیال ہے والد کے بھائیوں نے اٹھایا ہو، شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی چچاؤں نے اٹھایا، تو خرچہ شادی پہ اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا، وراثت بہرحال ملتی ہے۔
تو ایک ہی بیٹی اگر تھی اور کوئی بیٹا نہیں تھا تو آدھی وراثت بیٹی کو ملے گی، باقی سارا والد صاحب کے والدین اور بھائی بہنوں میں جائے گا، اور اگر والدین نہیں تھے تو صرف بھائی بہنوں میں جائے گا۔ محمد احمد سہارنپور سے اگر والد کا انتقال ہو گیا ہو اور ان کی ایک بیٹی ہو جس کی شادی کا یہ تو ہو گیا، اچھا اگر بیٹی کے ساتھ بھائی بھی تھے تو پھر بیٹی کو بھائیوں کی نسبت آدھا ملے گا، لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ بیٹی کی شادی پہ جتنا بھی خرچہ کیا ہو وراثت میں اس کا حصہ کم نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں، وراثت بہرحال پوری دینی پڑتی ہے۔